میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جی یہ اپنے کپڑے جو ہے وہ کمرے سے نہیں سمیٹتی ہے. ہر باہر جانے والی عورت بری نہیں ہے. اب یہاں پر آ کر جو ہے معاشرے پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی نہ گھسنے دیں اور شوہر بھی ظلم کر رہا ہو تو جو شوہر ظلم کر رہا ہو اس کے ساتھ رہیں نا. جو لڑکی کی ماں ہے نا وہ ہر وقت تمہاری سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس نے کیا کیا, اچھا کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا. کون سی 4-5 چیزیں ہیں جو آپ بلٹ پوائنٹ بتا دیں کہ یار یہ 4-5 چیزیں ہیں اگر آپ یہ کسی بندے کے اندر, کسی لڑکے کے اندر, لڑکی کے اندر دیکھتے ہیں یا فیملی کے لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ایک فیملی یہ چیز جو ہے وہ شادی کے لیے جو ہے وہ یہ گھر اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ گھر شادی کے لیے ہے ہی نہیں, لیکن آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں کہ سوشل جو ہے وہ کیا دیکھنا چاہیے, تو لڑکی کو جب بھی آپ دیکھنے کے لیے جائیں لڑکی کی والدہ کا رہن سہن اور طور طریقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی سائیکلوجیکل سچویشن اور ان کے بات کرنے کا انداز آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس لیول کے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. مرد حضرات اکثر اوقات ان معاملات میں خاموش رہتے ہیں, جو باپ ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ آگے ہو کے خواتین آپس میں جو ہے وہ بات کر لیں. یہ کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ عورتوں کے درمیان میں ہو رہی ہے, تعلق دو لوگوں کا جڑ رہا ہے. یہ جو آپ دو خاندانوں کا رشتہ جو ہے وہ یہاں پر جوڑ رہے ہیں, اس خاندان کو اگر آپ اس سرحد کو ختم کر کے دو لوگوں کو اپنا رشتہ نبھانے کے لیے انہیں وقت دیں, منگنی کریں. منگنی کا کچھ ایک عرصہ جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میری فیانسی ہے اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. آپ ان کے پھر بھی دیکھ بھال اور یہ سب چیزیں کریں کہ وہ اپنی حدود کراس نہ کریں. اور یہ ماں باپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس چیزوں کو دیکھنا ہے, لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس عرصے میں مینٹل کمپیٹیبلٹی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ آگے چل سکتا ہے یا نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, تو جیسے ہی لڑکا پسند آیا, لڑکی پسند آئی, وہ گھر والدین کو پسند آیا ہوتا ہے یا والدین کو پسند آئی ہوتی ہے, شادی کر دیتے ہیں, نکاح کر دیتے ہیں اور نکاح کے فوراً بعد جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے. اب وہ جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا ایک دوسرے کو سمجھنے کا وہ شادی کے بعد شروع ہوا, اور فیملیز کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے بالکل کا وہ شادی کے بعد شروع ہوا. تو شادی کے بعد جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا, کیونکہ برداشت تو ویسے ہی ہمارے یہاں معاشرے میں ختم ہو چکا ہے. ہم نے تربیت ہی ایسی نہیں کی اپنے بچوں کی کہ ہم انہیں سکھائیں کہ اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو چلیں برداشت کر لیں. بڑے جو ہے وہ کبھی اگر کہہ دیتے ہیں تو بات کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ پہلے سکھائی جاتی تھیں باتیں, اب یہ باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں لوگوں کے دلوں میں نہ ہی نظر میں. تو یہاں پر اگر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کو موقع دیں کسی بھی رشتے میں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں کہ وہ, اور لڑکے میں آپ دیکھیں تو لڑکا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اگر خود غرض ٹائپ ہے, اس کو اپنی ذات سے بہت پیار ہے, اپنے علاوہ وہ کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا, تو ایسا لڑکا جو ہے وہ آپ کی شادی کے لیے بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ دوسرے کو عزت نہیں دے گا. وہ اس لڑکی کو وہ اسپیس کبھی نہیں دے اگر پائے گا, سیلف سینٹرڈ ہے تو پھر نہیں اس کو کرے گا. کریں. اس کی جو ہے وہ پہلے پوری جو ہے وہ کاؤنسلنگ کروائیں اس کو پراپر طریقے سے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی رشتہ جو ہے وہ آپ کرنے لگیں, آپ جو دو لوگ ہیں ان کو کپل کاؤنسلنگ کے لیے لازمی اس طرف جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جو ہے وہ لے کے جائیں. یہ ٹرینڈ پاکستان میں شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابھی؟ نہیں, بہت کم بیفور ہے. میرج بیفور میرج بہت کم ہے, بہت کم ہے. ابھی تک لوگوں کو اس چیز کا اویئرنیس نہیں ہے کہ شادی شدہ لائف کتنی امپورٹنٹ ہے. آگے شادی جو شدہ لائف جو ہے وہ اچھی گزارنے کے لیے آپ کو جو ٹپس ہیں یا آپ کو جو کیسے چلنا ہے یا برداشت کی کیفیت اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے. کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے ایگریشن کا, ایگریسو بہت جلدی ہو جاتے ہیں, غصہ بہت زیادہ آتا ہے, تو اس پر آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ کے کون سے کنٹرولنگ پوائنٹس ہیں جن پر آپ نے بات کرنی ہے, میاں بیوی نے کون سی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشنز اور کون سی نہیں کرنی ہے, یا کن چیزوں پر آپ فوکس کر سکتے ہیں, اور کوئی چیزیں مائنر سی ہوتی ہیں آپ اس کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جی یہ اپنے کپڑے جو ہے وہ کمرے سے نہیں سمیٹتی ہے, یہ جو ہے وہ ایسی اٹھا کے پھینک دیتی ہے, صفائی نہیں کرتی, میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ بڑی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں. صفائی ستھرائی کا انتظام آپ کو خود رکھنا پڑتا ہے, آپ کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کو کسی کے بھی گھر جا کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا سلیقہ شعار یہ ہم جو آپ لڑکی نے کے گھر باتیں میں آئے کی ہیں یہ ڈسپلن بیسکلی شادی سے پہلے اس کی ماں نے, لڑکے کی ماں نے لڑکے کو, اور لڑکی کی ماں نے لڑکی کو, تو ماں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. ماں اور بہت دونوں امپورٹنٹ ہے. ماؤں کا آپس میں بڑا ایک پھٹا رہتا ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی شادی جو ہوتی ہے وہ ایک میچ ہوتا ہے, جی ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے ایسے لڑکے کی ماں کا لڑکی کی ماں کے ساتھ. لڑکی کی ماں جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے
اور وہ ایک ایک چیز میں ہیلو 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 ہنکی ہو رہے ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہاں پہ وہ لڑکی کہاں پہ کیا سچویشن کر رہی ہے. اور وہ لڑکی بھی جو ہے وہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دینے کی بجائے وہ اپنی ماں کو بار بار اب ہنیا ہو گیا یہ چیزیں وہ سارا کچھ گھر تباہ کر دیتی ہیں. دیکھیں اس لڑکے کی دونوں زندگی مائیں جو بڑی ہیں مشکل ہو جاتی ہے جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. وہ مرد لوگ, میں یہاں پر بڑی حیران ہوتی ہوں, یہاں پاکستانی لوگ جو بڑے او جی ڈاکٹر صاحب مرداں نوں تے غصہ آندا ہی آندا ہے, پھر کی ہویا اے تسی کیڑی مطلب سائیکالوجی تے غصہ نہیں آندا, او مرد ہی کی جنوں غصہ نہیں آندا. میں کہوں مائی گاڈ اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے سمجھایا جائے کہ مرد وہ نہیں ہے جس کو غصہ آتا ہے. جو پریشانی کی بات ہے اس کو آپ پرائڈ سمجھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے قصہ لے کے وہ بیچارہ مینٹلی ڈپریس ہے, اس کی ڈپریشن لیول جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد ہے جڑا غصہ کرتا ہے, وہ مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے جو اپنی بیوی سے احترام سے پیش آتا ہے, محبت کرتا ہے, جس کو اپنے رشتوں کو نبھانا آتا ہے. مرد وہ ہے جسے غصہ آتا ہی نہیں ہے. مرد وہ ہے. اگر آپ نے مثال لینی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مثال میرے پاس یہاں پر دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کبھی غصہ نہیں فرمایا. اگر انہیں کبھی کوئی چیز بری لگتی تھی تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے, لیکن کبھی کسی کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال نہیں کیے. تو آپ جس نبی کی امت ہیں, آپ کے پاس تو سب سے بڑی مثال ہے یہ, آپ نے ان سے کیوں نہیں سیکھا؟ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. حضرت عائشہ کے ساتھ دیکھیں, وہ ان سے بہت چھوٹی تھیں عمر میں, تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ہمیں اسلام سے یہ مثال بھی ملتی ہے کہ مرد بڑا اور بیوی چھوٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر لڑکا چھوٹا ہے اور بیوی بڑی عمر کی ہے تو یہ کمپیٹیبلٹی بھی میچ کرتی ہے, کیونکہ ایک بڑی عمر کی خاتون, یہاں پر اب آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی حضرت ختیجہ کے ساتھ, وہ عمر میں ان سے بڑی تھی اور وہ عمر میں چھوٹے تھے. بہترین کمپیٹیبلٹی تھی, بہترین جو ہے وہ جوڑی اسلام کی سب سے پہلی جو ہے وہ منظر عام پر آئی. پہلی تاجر خاتون, بزنس وومن تھیں. کبھی کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا انہیں کہ آپ بزنس نہیں کریں شادی کے بعد, بند کر دیں, گھر بیٹھ جاؤ, تمہیں کوئی دیکھے نہ. یا یہ وہ بیبیاں بڑی پاک دامن, بہت بڑی جو ہے وہ ہستیاں کہ جن کا نام بھی انتہائی ادب سے ہم جو ہے وہ لیتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہم سے غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے کہ جنہوں نے اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں وہ بزنس کر کے بھی بسا لیتی ہیں, وہ باہر نوکریاں کر کے بھی بسا لیتی ہیں. ہر باہر جانے والی عورت بری نہیں ہے, کوئی مجبوری میں بھی باہر نکل کے اپنے گھروں کے جو ہے وہ اخراجات اٹھا رہی ہیں, اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں. تو اگر شوہر جو ہے وہ ان کو جو ہے سپورٹ نہیں کرے گا, ان کے بارے میں غلط بات کرے گا, ان کو کریکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ غلط چیزیں سننے کو ملیں گی اپنی سسرال سے, تو یہ چیزیں غلط ہو جائیں گی. وہ عورت جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گی, اور یہی حال آدمی کا ہے. لڑکے کی والدہ اور لڑکی کی والدہ ایک شادی کو ایک پیج پہ نہیں آ سکتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک شادی کو ڈسٹرب کرنے میں کتنا فعال کردار ادا کر سکتی ہیں. بہت. لڑکے کی بہنیں اور لڑکی کی ماں. لڑکی کی ماں. اچھا, اب اس میں آپ کہیں گے کہ ساس کا نام میں نے کیوں نہیں لیا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ساس جو ہے وہ خود سے اتنا نہیں بھڑکتی جتنا اس کو وہاں پہ جو بیٹیاں موجود ہوتی ہیں نا, جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, وہ امی کو, امی یہ ہو گیا, امی بھابھی نے یہ کر دیا, امی بھابھی کے ساتھ. یہ میں آپ کو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں, آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں. خود سے ساسیں بہت کم پرسنٹیج ہے جو اپنی بہوؤں کو پسند نہیں کرتی یا ان کو بار بار روک ٹوک کرتی ہیں. جب تک ساس کو کوئی پمپ نہ کرے پیچھے سے, وہ بہو کے پیچھے نہیں پڑ سکتی. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ ہے. لیکن جو لڑکی کی ماں ہے نا, وہ ہر وقت تمہاری سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس نے کیا کیا, اچھا کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا, تمہیں کوئی مینٹلی ڈپریشن تو نہیں, تمہارا شوہر تمہارے ساتھ صحیح چل رہا ہے, بدتمیزی تو نہیں کرتا. بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بیٹی جو ہے وہ دے دی ہے. اب آپ بیٹی سے یہ پوچھا کریں کہ بیٹے آپ کے گھر میں سب خوش ہیں, آپ خوش ہیں, اپنے ہسبینڈ کی آپ جو ہے وہ کوئی معاملات تو نہیں آپ کے ساتھ چل رہے, اگر کوئی جو ہے وہ پرابلم ہے تو بیٹے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے. اور یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے تمہیں کوئی کچھ کہے تو واپس گھر آ جانا. اب اندازہ لگائیں, عدم برداشت کی کیفیت ہے. لڑکی کو پتہ ہے, سائیکلوجیکل پتہ ہے کہ اگر جو ہے وہ لڑکیاں گھر بساتی ہیں جنہیں پتہ ہے آگے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بڑے سخت ہیں, ہمیں گھر میں نہیں گھسنے دیں گے. اب یہاں پر آ کر جو ہے معاشرے پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی نہ گھسنے دیں اور شوہر بھی ظلم کر رہا ہو, تو جو شوہر ظلم کر رہا ہو اس کے ساتھ رہیں نا.